اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب ذنوبنا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسین منی وأنا من الحسین صلوات. سب سے پہلے شکر ہے پروردگار کا کہ خدا نے یہ دن دوبارہ زندگی میں عطا کیے، اور آپ فخر کریں اپنے آپ پر کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اکٹھے ہوئے ہیں سب کو بتانے کے لیے کہ کربلا میں جنگ نہیں، ظلم ہوا. یہ فقط اور فقط کسی خاندان کا، کسی مکتب کا رہا ہے طریقہ کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی خوشی میں خوش بھی ہوتا ہے، ان کے جب غم کے ایام آتے ہیں تو غم بھی منایا جاتا ہے. جو مرادیں لے کر، جو دعائیں لے کر اس فرش عذاب پر آپ آئے ہیں، پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. قبرستان میں بیٹھے ہیں مجلس کے لیے، مرحومین ہم سب کے منتظر رہتے ہیں کہ ہمارے لیے کون احسان کرتا ہے، کون ہمارے لیے تحفہ بھیجتا ہے. تو قبرستان میں جتنے مرحومین دفن ہیں، اور خاص طور پر آج جو ایک المناک واقعہ مولانا صفی سجاد شیرازی صاحب اور ان کے ساتھ ایک علامہ صاحب اور ان کا ڈرائیور جو کار ایکسیڈنٹ میں انتقال جن کا ہوا ہے، ان سب کے لیے اور اس خانگاہ میں، اس قبرستان میں جتنے مومنین دفن ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. اتنا خوبصورت دین جو جناب سرور کائنات کے صدقے میں ہمیں عطا ہوا ہے، ہم تو ہر وقت یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات نے کبھی بھی اپنی امت کو بیکار نہیں رہنے دیا. وہ نبی کہ جو اپنی امت کے روزانہ معمولات کے بھی بارے میں فرما کے جائے کہ تجھے جاگنا ہے تو کیا کرنا ہے، تجھے سونا ہے تو کیسے سونا ہے، تجھے بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے، تجھے لباس پہننا ہے تو کیسے پہننا ہے، تجھے لباس کاٹنا ہے تو کب کاٹنا ہے. اتنی باریکیاں جس دین میں بتائی گئی ہو، اور ایک ایک چیز جس دین کا نبی بیان کر کے گیا ہے، یہاں تک احکامات کتابوں میں موجود ہیں کہ جب کبھی اپنے ناخن تراشنے بیٹھو تو اس کا کیا طریقہ ہے. اتنی باریکیاں کہ یہاں سے شروع کرو، یہاں پہ ختم کرو، اس دن کاٹو، اس دن نہ کاٹو، یہ دن ایسے گزارو، وہ دن ایسے گزارو. جو نبی اپنی امت کے لیے قیامت تک ایک ایک باریک معاملے کا انتظام کر کے جائے، وہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کر کے جائے اور اپنی امت کی ہدایت نہ کر کے جائے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد اہل بیت محمد میں بلند تر صلوات. اسی انتظامات کا ایک نام جو بہت
ताकीद की गई है मासूमीन अलैहिस्सलाम की जानिब से कि जब भी शब जुमा हो अपने ज़माने के इमाम को याद करो, इमाम के ज़माने को याद करो, इमाम को याद करो, ज़माने के इमाम का जिक्र करो, सदका दो अपने ज़माने के इमाम की सेहत और सलामती के लिए, अपने ज़माने के इमाम की दराज़गी उम्र की दुआ करो, अपने ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील के लिए दुआ करो। ये शब जुम्मा ख़ास तौर पे, ताकि बात जितनी है शब जुम्मा की, ख़ास तौर पर अपने ज़माने के इमाम के साथ मुंसलिक होने की रात होती है और परवरदिगार ने ये अता की है। ये शब जुम्मा अपने ज़माने के इमाम को याद करना है, अपने ज़माने के इमाम से मुंसलिक रहना है। जितने भी गुनहगार हो, मैं जितना भी खताकार हूँ, मैं कभी ये ख्याल ना करूं कि मैं इतना गुनहगार हूं, मुझे मजलिस में जाके क्या मिलेगा, मैं इतना गुनहगार हूं, मुझे मातम करके क्या मिलेगा। जितने भी गुनहगार हो फर्शे अज़ा से मुंसलिक रहना, जितने भी गुनहगार हो मौला हुसैन से मुंसलिक रहना। मौला हुसैन से मुंसलिक रहोगे तो जिंदगी में लम्हा आएगा कि कोई रात ऐसी बन जाए कि दिन चढ़े तो हुर बन जाओ। अगर हम इस फर्शे अज़ा से मुंसलिक ही ना रहे तो हमारे मुकद्दरों में हुर बनना कहां पर रहेगा। इस सिलसिले से मुंसलिक रहेंगे तो परवरदिगार अता करेगा। इतने करीम हैं आले मोहम्मद, इतने करीम हैं, इतने मेहरबान हैं। आप सब तो मौला के अपने हैं ना, वो गैरों पे भी करम करते हैं, वो गैरों का भी ख्याल करते हैं। क्यों ना करें, क्योंकि ये उस अल्लाह के नुमाइंदे हैं जो बारिश बरसाते हुए ये नहीं देखता ये मुझे मानता है या नहीं, उसके नुमाइंदे हैं। वो उसी तरीके से अवाम पर मेहरबान है जैसे खुदा मेहरबान, उसी तरीके से अवाम का सोचते हैं, इंसानियत का सोचते हैं। मैं तो कहता हूँ ये एक बेहतरीन दरसगाह है जो सेहरिया वाली खानगा की सूरत में परवरदिगार ने अता की है कि हर साल यहाँ पे इतने बेहतरीन हमें वाज सुनने को मिलते हैं, बेहतरीन बयान सुनने को मिलते हैं। अपने आप को एक मर्तबा रिफ्रेश करने के लिए परवरदिगार ने ये फर्श अता किया है कि यहाँ पर आते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं परवरदिगार से। अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, मोहब्बत करने वाले तशरीफ फरमा हैं। जो मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम अमल पे आमादा ना करे, जो मोहब्बत जनाब अमीरुल मोमिनीन की हमें अमल पे आमादा नहीं करती, वो मोहब्बत अली नहीं। और माशाल्लाह बच्चों को सुनाने के लिए पढ़ रहा हूँ, माशाल्लाह बुजुर्ग जो हैं इनसे मैं सीखता हूँ, इनको मैं सुनाता हूँ कि जिस तरीके से जनाब अली अमल के बगैर मोहब्बत का यकीन नहीं ना करते, इसी तरीके से वो आंसू जो गमे हुसैन में बहते हैं, अगर वो हमें मिशन हुसैन पर अमल पे आमादा ना करें तो वो आंसू हमारे फायदे में नहीं जाएंगे, वो आंसू हमारे फायदे में नहीं जाएंगे। अमल मांगते हैं आले मोहम्मद, अमल का तकाजा करते हैं। हम मजलिस अज़ा में शिरकत की, स्याह लिबास हमने पहन लिए, हमने सोग मनाने का इरादा कर लिया। सिर्फ एक ऐसी कमी जो हम इस दौर में पूरी करें वो अमल की, और जो अमल है ना वो बाकी रहता है। सोग खत्म होगा, स्याह लिबास खत्म होंगे, ये अयाम 10 मुहर्रम खत्म होंगे, ये अज़ाखाना खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मजलिस का सिलसिला जो है रुक जाएगा। लेकिन अमल ऐसी चीज है, तन पे स्याह लिबास हो ना हो, हमारी गुफ्तगू में हुसैन नजर आए, हमारे किरदार में हुसैन नजर आए, हमारी बातों में हुसैन नजर आए, हमारे अमल में हुसैन नजर आए, हमारे मामलात में हुसैन नजर आए, हमारी इबादत में हुसैन नजर आए, हमारे एक एक काम में मौला हुसैन नजर आने चाहिए। शब जुमा
اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، اپنے مرحومین کے لیے احسان کرنا ہے۔ یہ جتنے کلمات آج میں یہاں پر بیٹھ کر پروردگار نے جو مجھے شرف عطا کیا ہے بولنے کا، آل محمد علیہ السلام کی اجازت سے جو کچھ میں کہہ پا رہا ہوں، وہ جتنے حاضرین مومنین یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی کا نام آپ سب جانتے ہیں۔ ان کے والد محترم عمل کیا کہ کوئی ایسا میں عمل کروں کہ میری ملاقات ہو جائے زمانے کے امام سے۔ عمل کیا کیا؟ 40 جمعے بغیر نعرے کے 40 مسجدوں میں جاتے تھے، زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، اور 40 مسجدوں میں الگ الگ جا کر 40 جمعہ مسلسل یہ عمل انجام دیا، اور دعا کرتے تھے کہ مجھے اس وقت کے امام سے ملاقات کا شرف ملے۔ 39 دن ہوئے، ایک مسجد میں کھڑے ہو کر زیارت کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر رہے تھے کہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ باہر سے کچھ لوگوں کا ہجوم گزر رہا ہے، اور اس ہجوم میں ایک شخص ایسا ہے جس کا نور اتنا ہے کہ وہ مسجد کے اندر آتا۔ نماز جلدی سے مکمل کی، باہر نکلے، دیکھا کسی کا جنازہ جا رہا ہے، پوچھا کسی سے یہ کون ہے، تو کہا ایک خاتون کا جنازہ ہے۔ اب ابھی ارادہ کیا نا کہ وہ نور والی شخصیت کو میں تلاش کروں، کہ وہ نور والی شخصیت خود ان کی طرف متوجہ ہو کے کہتی ہے اگر میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو اتنی عبادتوں، ریاضتوں اور اتنے عمل درآمد کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو اس خاتون جیسا بنا لے، میں تیرے جنازے میں بھی آؤں۔ تحقیق شروع کی کہ یہ خاتون کون تھی کہ جس کے جنازے میں زمانے کا امام آیا ہے، تو پتہ لگا یہ وہ خاتون تھی کہ جو شاہ ایران نے جب اعلان کیا تھا نا کہ پردہ کرنے والی خاتون کو مار دیا جائے گا، کوئی عورت گھر سے نکلے اور وہ باحجاب اگر ہوگی تو اسے مار دیا جائے گا، اس عورت نے کئی سال گھر میں بند رہ کر گزارے، صرف اس لیے کہ میں اگر گھر سے باہر نکلتی ہوں اور مجھے بے پردہ ہونا پڑتا ہے تو مجھے کنیز جناب سیدہ زہرا سلام اللہ کہلانے کا حق نہیں۔ اپنے آپ کو کئی سال اس گھر کے اندر بند رکھا صرف اس لیے کہ مجھ سے سیدہ راضی رہیں۔ یہ ایک عمل ایسا تھا کہ زمانے کا امام جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آ گئے۔ اسی طریقے سے آپ کے ایمان کو اور تازہ کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ برائے صحت و سلامتی علماء ہند کا بآواز بلند صلوات۔ نظر میری کمزور ہے قبلہ، زیادہ مجھے قبلہ ایسے ذرا پتہ نہیں چلتا ایک دم آتے، تو میں بڑا احسان مند ہوں، جب بھی قبلہ تشریف لے کر مجھے ضرور بتائیں، تو اگر قبلہ اجازت دیں تو دو بر محمد علیہ بیت محمد صلی ایک ہندو تھا، اس کے اوپر کوئی ناجائز قتل کا مقدمہ ہوا، بڑا امیر تھا، باہر سے وکیل بلا کر اپنے کیس کی اس نے اس کے ذریعے وہ چلایا، اس نے بڑی خدمت اس کی یہ کی کہ اس کو ضمانت دلوا دی، پرچے سے اس کا نام خارج نہیں کروا سکے۔ یہ ہندو بڑا پریشان ہوا کہ کیا بھی کچھ نہیں، میرے پاس کوئی ایسا ثبوت اور گواہ بھی نہیں کہ اپنی بے گناہی ثابت کروں، ضمانت فقط ملی ہے، کروں تو کیا کروں۔ اب یہ وہ ہندو جس علاقے میں رہتا تھا وہاں پر ایک سید بیٹھا کرتا تھا، یہ ان کے پاس چلا گیا، ان کے پاس جا کے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کے 12ویں اس دنیا میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جی،
کہا پھر اگر وہ میرا کام کر دینا تو میں آپ کے مکتب کی بڑی خدمت کروں گا۔ کہا کام کیا ہے؟ کہا مجھ پہ کیس ہو چکا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بالکل بے گناہ ہوں، لیکن گواہ کوئی نہیں، تو یہ اگر آپ کے 12ویں سرکار جو ہیں وہ میرا نام اس مقدمے سے نکلوا دیں تو میں آپ کے مکتب کی خدمت کروں گا۔ اب وہ جو سید وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو جو طریقہ کار بتایا، کہا کہ گھر جاؤ، صاف ستھرا لباس پہنو، نہا دھو کے صاف ستھرا لباس پہنو اور کسی ایسے قبرستان میں چلے جاؤ جہاں پہ مکتب تشیع کے دفن ہو، شیعہ قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں جا کے آواز دو یبنا حسن عسکری، یہ پکارو جا کے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ گیا اور وہ سید کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ گزرا تھا کہ وہ آیا دوبارہ ہندو، اور اپنے ساتھ بہت زیادہ انعام اکرام اور بہت چیزیں لے کر آیا جس سے ثابت ہوتا تھا کہ اس کا کام ہو گیا۔ کہا تیرا سامان دیکھ کے تو پتہ چل گیا تیری مشکل ٹلی ہے، بتا ہوا کیا؟ کہا آپ کے کہنے کے مطابق غسل بھی کیا، نیا لباس پہنا، قبرستان میں چلا گیا، میں نے جا کے آوازیں دینا شروع کی، اے ابن عسکری، یا ابن عسکری، آواز دی۔ میں 1 گھنٹہ پکارتا رہا، کوئی نہیں آیا، میں نے 2 گھنٹے پکارا، کوئی نہیں آیا، میں نے 5 گھنٹے مسلسل اس کو آواز دی۔ 5 گھنٹے کے بعد ایک شخصیت میرے قریب آ کے پوچھتی ہے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا آپ جو میرے بلانے پر آ گئے ہیں نا، مجھے معلوم ہے آپ مسئلہ بھی جانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے انہوں نے مجھ پہ نظر کی، مجھ پہ نظر کر کے کہتے ہیں کہ جا تیرا کام ہو گیا۔ اب میں جس طریقے سے ان کی نظر کو دیکھا اور گیا، میرا کام ہو گیا۔ اب یہ سید کہتے ہیں چلو مبارک ہو، تم اپنا سامان اپنے پاس رکھو، ہمارا مکتب چل رہا ہے، چلتا رہے گا، تم اپنا معاملہ صحیح کرو۔ تو کہتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے جو وہاں قبرستان میں پیش آیا، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سید نے کہا بتا۔ کہا کہ انہوں نے مجھ پہ نظر کی نا تو مجھے فرماتے کہ تیرا کام ہو گیا۔ میرے دل میں سوال آیا کہ آپ کے چاہنے والے اتنے پریشان ہیں، میں ہندو ہوں، آپ کے چاہنے والے اتنے پریشان ہیں، آپ مجھ ہندو پہ نگاہ کریں تو میرا کام ہو جائے۔ تو وہ جو آپ کے نام لیوا ہیں ان کے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ تو وقت جانتے ہیں زمانے کے امام نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ جیسا تو نے پکارا ہے نا، کبھی کسی اپنے نے پکارا ہی نہیں۔ کوئی پکارے، یہ میرے پکارنے میں دیر ہے، میرے بلانے میں دیر ہے، زمانے کے امام کے آنے میں دیر نہیں۔ پروردگار مجھے ہر اس گناہ سے پناہ دے جو میرے زمانے کے امام کی ظہور میں دیر کا باعث بنتا ہے۔ ان مجالس کے حقیقی وارث امام عصر کی عظمت پر بآواز بلند صلی اللہ